السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر فہیم، اور رمضان سیریز کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور غذائیت۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم سحری اور افطار میں کس طرح کی غذائیت پسند کرتے ہیں، اور کیا وہ غذائیت واقعی ہمارے جسم کے لیے اتنی ہی ضروری ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ہم سحری میں تو عموماً وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے دودھ ہے، لسی ہے، دہی ہے، ایک چپاتی، روٹی اور کوئی بھی ایک سالن یا شامی کباب۔ یہ تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، بہت مناسب غذا ہے، اور جس وقت ہم سحری کرتے ہیں 4 سے لے کے 5:15 بجے تک آج کل، تو اگلے 6-7 گھنٹے کے لیے اس کا فیڈ بیک کافی اچھا ہوتا ہے اور ہمیں تر و تازہ رکھتا ہے۔ ہاں، ظہر کے بعد سے اس کے اثرات جسم میں کنزیوم ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے سارے مالیکولر لیول پہ چیزیں جا کر تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، انرجی بننا اس سے، تو پھر ظہر کے بعد نکاہت اور آہستہ آہستہ سحر اور عصر تک نکاہت زور پکڑ لیتا ہے۔ تو اس میں اگر اور اضافہ بہتری کرنا چاہیں تو ایک سے 2 کھجور کا اضافہ کر سکتے ہیں، تاکہ انرجی لیول تھوڑا اور مینٹین ہو جائے، اور روغنی آئٹم کھانے کے بجائے ایک آدھ سپلیمنٹ ایڈ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ویسے بھی دن بھر میں ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم وہ اس طرح روزے میں لے لیں بالخصوص، تو اس کے فوائد اچھے ہوتے ہیں کہ باڈی میں صرف شوگر یا کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز اور فیٹس کی نہیں، دیگر منرلز جس کی مقدار کم ہوتی ہے وہ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں، تو ان کا اگر استعمال سحر کے ٹائم پہ کر لیا جائے تو دن بہتر گزرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں افطار کی طرف۔ افطار میں ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ زیادہ تر فرائیڈ آئٹمس کی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فرائیڈ آئٹمس جسم میں کسی بھی طرح ہمارے باڈی ریکوائرمنٹس کو پوری کرتی ہوں گی، کیونکہ ایک تو ہمارا جو فرائیڈ آئٹم بنانے کا عمل ہے وہ تو چیزیں ٹھیک ہے کہ را مٹیریل جو ہے بیسن ہے اور دیگر لوازمات ہیں، لیکن جس میڈیم میں یہ بنتے ہیں، مطلب آئل میں، تو وہ ہمارے یہاں بہت ہی کوئی اچھی نیچر کا نہیں ہے، کیونکہ اگر ریسرچ کے مطابق دیکھا جائے تو تمام سیڈ آئلز جو ہیں وہ ان کا بوائلنگ پوائنٹ بہت کم ہے، تو وہ تھوڑی ہی آنچ پہ جو ہے وہ اپنا افادیت کھو دیتے ہیں بنسبت کوکونٹ آئل اور ایووکاڈو آئل اور آپ کا آلیو آئل۔ تو ان کے جو آئلز ہیں ان کا بوائلنگ پوائنٹ ہائر ہے، اور سسٹین کرتے ہیں یہ ہائی ٹیمپریچر پہ بھی اپنے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، منرلز ہیں، کمپوننٹس ہیں۔ تو اس کی وجہ سے اگر ہم ان چیزوں میں، جیسے ایووکاڈو تو ہمارے یہاں ممکن نہیں ہے کہ شاید ایووکاڈو آئل کہیں ملتا ہو روٹین میں، باقی کوکونٹ مل سکتا ہے، اور مسٹرڈ ہے، مسٹرڈ آئل، سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل، جس کی جیسے گنجائش ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ کافی حد تک ہم جو بھی چیز پکائیں گے اس میں اس تیل کے منفی اثرات جو جلنے کے بعد آتے ہیں کہ غذا میں، وہ کم سے کم ہوں گے۔ تو اس طرح جو بھی چیز ہم کنزیوم کر رہے ہیں آئلی، وہ ایک تو کرنا نہیں چاہیے، اور اگر کر بھی رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہماری سوسائٹی کا نارم ہے، تو اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ اس طرح کے آئل میں پکائیں تاکہ کم سے کم مضر اثرات سے ہمکنار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کا استعمال، فروٹ چاٹ بھی نہیں، میں کہوں گا کہ فروٹس کا استعمال، را فروٹس جو ہوتے ہیں اس کا استعمال زیادہ اچھا ہے بنسبت فروٹ چاٹس کے۔ اس میں ہم پھر وہ کریم بھی کوئی ڈال رہا ہوتا ہے، کوئی چاٹ مسالہ ڈال رہا ہوتا ہے، تو چیزیں بہت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم فروٹس کو اس کی اصل فارم سے لے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔
تو اور کھانے کا رات کا ڈنر کا لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے افطار کر لیا ہے اور اب سحری کریں گے، تو آئی تھنک کہ افطار 8-7 بجے تک فنش ہو جاتا ہے، تو 5 بجے اگر آپ سحری کر رہے ہیں تو 7-5-12 5 گھنٹے اور 5 گھنٹے 10 گھنٹے، تو یہ ویکنٹ پیریڈ نہیں ہونا چاہیے. تھوڑا سا اس میں بیچ میں آپ کوئی لائٹ اسنیک یا ایک آدھ را فروٹ لے لیں یا کپ آف ملک لے لیں تو وہ بھی کافی ہے. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ اپنی چیزوں کو روزے اور افطار سحر اور افطار کو بہتر کریں گے تو انشاءاللہ مزید جسم کو تقویت ملے گی. امید ہے یہ باتیں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.